world, لیکن they are all divided. Arabs and non-Arabs, Hindi and non-Hindi, Eastern and the Western. We are the divisive force now. جبکہ ہم اس ریولوشن کا ذرا آپ تھوڑا سا اینٹیسپیشن کریں جو سرکار دو عالم کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے. From desert across the world. اس دشت صحرا سے اٹھنے والا انقلاب دنیا کے اوپر محیط ہو گیا جس نے خالد اور طارق جیسے جرنلز پیدا کیے, جس نے ابن رشد ابن سینا جیسے تھنکرز پیدا کیے, جس نے فارابی اور کندی جیسے لوگ پیدا کیے, جس نے امام غزالی جیسے لوگ پیدا کیے, جس نے ایسے بزرگان دین پیدا کیے کہ جن کی یاد میں آج یہاں ہم کانفرنس کر رہے ہیں. سلطان باہو جیسے لوگ جنہوں نے کہ اسلام کا ایک وہ میسیج دیا جو سرکار دو عالم نے دنیا کو دیا تھا, a religion of the peace, a religion of unity, a religion of tranquility. What has happened to that concept? Where is that stand? یہ سوال ہے ہمارے سامنے, اور یہ سوال ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں ہے, یہ ایک سعودی کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ایک ترک کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ایک افغان کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ایک ہندی کی حیثیت سے پوچھنا چاہتا ہوں. Because we are a global religion. We are a religion which is the bridge among all the religions of the world. تو اس پس منظر میں جب آپ عالم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں, اور جب عالم اسلام کا جائزہ لیں گے تو اسلام کی پاکستان کی کلیدی پوزیشن, یہ تو وہ سچویشن ہے. اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے فطری طور پر کہ کیا ہونا چاہیے, تو میرا خیال یہ ہے کہ بڑا اس کا سمپل آنسر, let the Muslim world join their heads together. عالم اسلام کو اپنے افکار کو منجمد کر کے, متحد کر کے اس پر غور کرنا چاہیے. اور اگر مغرب کے ساتھ کوئی تضادات ہیں, اگر مغرب اپنی ماضی کی تاریخ کے پس منظر میں کوئی کشمکش پیدا کرنا چاہتا ہے, اگر تہذیبوں کے توازن تصادم کو وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, تو we are not for that. We stand for the unity of the world. Our religion is the religion of God. We have brought the message which is universal in its message. سرکار دو عالم آقائے دو جہاں ایک عالمی حیثیت سے تھے, وہ رب العالمین. اور اس پس منظر میں اگر آپ جائزہ لیں تو مسلم یونٹی کی پہلے ضرورت تھی, اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ سارے مسلم مفکرین, سارے مسلم تھنکرز, سارے مسلم اسکالرز, سارے مسلم رولرز, whether they are monarch or they are democrats, whether they are the elected presidents or the dynastic rulers, they should be together. ابھی میں اس تفریق میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ دنیا ایک پلورلسٹک دنیا ہے, تو اس میں وداؤٹ اینی نیرو ڈسکرمنیشن کے سارے عالم اسلام کے مفکرین کو, سارے عالم اسلام کے حکمرانوں کو, سارے عالم اسلام کے اکابرین کو, سارے عالم اسلام کے مفکرین کو دعوت دیتا ہوں کہ they should be together at one place and to think over this issue. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک عالمی ادارہ ہے, اس کے ایجنڈے کے اوپر کیا ہے. اگر تہذیبوں کا تصادم کچھ لوگ چاہتے ہیں تو ہم اس تصادم کا شکار نہیں ہونا چاہیے, ہم دنیا کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مسلمان کا میسیج یہ ہے کہ وہ دنیا کو یونیفائی کرنا چاہتا ہے, اس کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتا. We are the united force, not a divisive force. اور پاکستان کا بڑا کلیدی رول اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ عالم اسلام کے اندر ایک ایٹمی قوت ہے, بلکہ فکری اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے is a by-product of revolution, by-product of the unity of the Muslim Ummah. کیونکہ اتنے بڑے برصغیر کے اندر راس کماری سے لے کے تامل ناڈو تک, مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ڈیوائیڈڈ قوم تھی, لیکن اسلام نے اس کو یونیفائی کیا, اس کو یونائٹ کیا, اور قائد اعظم کی سربراہی نے آپ نے ایک وطن حاصل کیا. میں ان تھنکر سے, ان رائٹر سے
جو مغرب کی آزادی کی بات کرتے ہیں، مغربی صحافت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں ان کی ایتھکس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہوں. I would like to ask so many questions relating to this article which has been published in New York Times yesterday, which has been uplifted by the national papers in Pakistan, in which they have published a map of the today's Pakistan and got forward for the tomorrow's Pakistan. Some of the parts of Pakistan are being integrated with Afghanistan, and rest of the part is integrated with India, and smaller Pakistan is left on the map. And this is not a legend. The map is here. And I ask from the freedom of the world, and especially from the United States of America, کہ what is the mind behind. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی قوم کے اندر ابہام پیدا ہو، پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے. میں ان ممالک کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کا تذکرہ اس میں ہے، جو کولابریٹر ہو سکتے ہیں اس میں، جنہوں نے پاکستان کو پہلے دن سے ذہنی طور پر، فکری طور پر اور حقیقی طور پر قبول نہیں کیا. لیکن ہم تو اس دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں. آج پاکستان میں جمہوریت، آج پاکستان کے صدر آصف زرداری کی کل کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں جو انڈین جریدے کے ساتھ انہوں نے کی ہے. We want unity. لیکن آپ کے عزائم کیا ہے؟ پاکستان کو کیوں مشکلات میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ If anything happens in this part of the world, then whole of the world will be rocked. If we are shaken, you cannot be saved. You will be broken. لیکن ان تمام سوالات کو اٹھانے سے پہلے میری توجہ اس مسلم امہ کی طرف ہو. They should unite themselves. They should develop the capacity of the technology. They should be capable to confront the world rationally. ایک فکری انقلاب تھا اسلام جس نے مغرب کے اندھیرے میں رناساں کریٹ کی، نشاط ثانہ لایا، اور آج ہمیں اندھیرے میں ڈال دیا گیا. Who is responsible? کس نے کیا ہے؟ اس کولونیل ورلڈ نے جس نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کیا. The issue of the Palestine is on the top. The issue of the Kashmir, that is on the top. The issue of the polarization and the crash of the civilizations. This is not our agenda. ہم تو یونائٹ دیکھنا چاہتے ہیں. مسلم امت کو چاہتی ہے کہ live and live, let live others. مگر آج جو دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، جو سپر پاور ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ They should unearth their agenda. They should disclose their hidden agenda. آج امریکہ کا نیا منتخب صدر کہتا ہے کہ yes, come for the change. Yes, we welcome this concept. We also stand for the change for the better. And better means the prosperity of the world, the unity of the world, the tranquility over all the world. بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ ابھی سیمینار کے مراحل سے گزرو گے تو food for the thought is provided. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، چونکہ ملک میں 8 فروری کے بعد ایک جمہوریت بہت بڑی قربانی دینے کے بعد بحال ہوئی، اتنی بڑی شہادت کہ جس نے دنیا کو ایک دھچکا دیا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت جو آنے والے مہینے میں جس کی برسی ہونے جا رہی ہے، ان کی آپ لاسٹ ماسٹر پیس بک جو ہے ریکانسیلیشن کے اوپر ہے، ریکانسیلیشن بٹوین اسلام اینڈ دا ویسٹ. کیونکہ اس وقت دنیا کے سامنے فکری طور پر، نظریاتی طور پر، فلسفیانہ طور پر جو مسئلہ درپیش ہے وہ تصادم اور تضادات کا ہے بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ. لوگ چاہتے ہیں کہ تہذیبوں کا تصادم ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ پھر تاریخ پیچھے کی طرف جائے. اور ایک پریزیڈنٹ نے تو یہ کہا تھا کہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا ہے، بعد میں اس نے کریکٹ کیا اپنے اوریجنل ورژن کو. But the mind is there. The battles are fought in the minds.
تو اس صورتحال میں مسلم دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. Muslims are the potential power. Muslim Ummah is a highly potential power, materially and morally. وسائل کے اعتبار سے بھی, آئل کے اعتبار سے بھی, فکری اعتبار سے بھی, جذبات کے اعتبار سے. We are a living